خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آئی ٹی ایوارڈز کا اہتمام کیا، اور یہ ان ایوارڈز کے اندر جو روح ہے وہ سارے ایوارڈز کے اندر ایک تو یہ کہ پچھلے کام کو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید کی جاتی ہے کہ دوسرے آپ کو دیکھ کر وہ بھی آگے بڑھیں گے۔ یہ جو انڈسٹری ہے، جتنی بھی مجھے لوگ بلاتے ہیں کہ کہیں کوئی اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، تو سب سے زیادہ مجھے لطف آئی ٹی کے حوالے سے آتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو اس میں سے بہت سارے بچے پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب میں نے پہلا کمپیوٹر خریدا 1983 میں، اور میں نے اپنی تھیسس اس پہ لکھی۔ ایپل 2E پر ایک اوریجنل ورڈ پروسیسنگ پروگرام ہوتا تھا، ایپل رائٹر، بعد میں وہ سارے ورڈ پر آ گیا معاملہ۔ تو جب سے میں نے آج تک اپنا جو لکھا ہوا ڈیٹا ہے کبھی کھویا نہیں۔ آپ تصور کیجئے 83 سے آج تک میرا کوئی ڈیٹا کھویا نہیں، تو میں نے بڑا اہتمام کیا ہوگا۔ لہٰذا میں آئی ٹی بہت فیملیئر ہوں۔ جب پاکستان تحریک انصاف کے اندر انتخابات کا عمران خان صاحب نے، جب وہ چیئرمین تھے پارٹی کے، انہوں نے کہا انتخابات کرنے چاہیے، تو ہم نے مختلف طریقوں سے اتنی ممبرشپ بڑھائی، SMS کے ذریعے۔ ٹیکنالوجی اویئر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ رہی، تو ہم نے SMS کے ذریعے اور طریقوں سے جب ممبرشپ بڑھائی تو 35 لاکھ لوگ ممبر بن گئے۔ اب ان میں انتخابات کرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیونکہ جہاں بھی آپ انتخابات کرائیے، لڑائی جھگڑا، یہ پینل کوئی نیوٹرل آدمی فیصلہ کرائے یہ ممبر کہاں سے آ گیا۔ تو ہم نے ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ٹیلی فون کے ذریعے ووٹنگ کی، اور 35 لاکھ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ تو ٹیکنالوجیکلی 2011 کی بات ہے، ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے اویئر تھے۔ آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ کے ذریعے جب آدمی اپنا ID کارڈ نمبر ڈالتا تھا تو اس کو چوائس ملتی تھی کہ 10 لوگ ہیں، ان میں سے کس کو منتخب کرنا ہے، اور اس سارے میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ ہم نے ایک کمرشل ادارہ جو تھا اس کو پیسے بھی دیے کہ ہر ووٹر، بعض ووٹر ہوں گے جو اپنے فون کو استعمال نہیں کر سکتے ہوں گے اچھی طرح سے، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ان کو گائیڈ کر دینا۔ نو کنٹروورسی ان دی الیکٹرانک ووٹنگ۔ جب مجھے ذمہ داری دی گئی صدارت کی، تو میں نے پہلا مضمون جو اخبار میں لکھا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ میں پاکستان کا مقام کیا ہے۔ دس مسٹ بی نومبر 2018۔ اور میں نے صرف یہ کوشش کی کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں میں اور یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں اس سوچ کو بڑھایا جائے، کیونکہ دنیا میں یہ گاڑی اب رفتار پکڑ رہی ہے۔ بہت ساری گاڑیاں ہم نے مس کیں۔ اس گاڑی کے اندر میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کو پکڑنا اور اس کے اوپر سوار ہونا آسان ہے، اور اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے، کیونکہ آپ کامرس کے لوگ ہیں، آپ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انڈسٹری آپ سیٹ اپ کریں، جو آئی ٹی میں نہیں ہے ان سے میں پہلے مخاطب ہوں، کوئی بھی انڈسٹری آپ سیٹ اپ کریں، 1-2 سال فیزیبلٹی دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی آدمی اپنے کاروبار میں زیادہ ریسرچ کرتا ہے بمقابلے اپنے بچوں کی شادیوں پر، اس پہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مگر کاروبار کی ایک ایک نوک پلک وہ ٹھیک کرتا ہے، کیش فلوز، یہ سب کچھ، اور پھر 2 سال بعد جب وہ پروجیکٹ اس کے تشکیل پا جاتا ہے تو پھر اب اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو برک اینڈ مارٹر کے اعتبار سے فیکٹری سیٹ اپ ہوتی ہے۔ فیکٹری سیٹ اپ ہوتی ہے، گروئنگ پینز کے بعد چند سال بعد، 4-5 سال بعد وہ پروڈکٹیویٹی کے اس لیول پر آتی ہے کہ معاشرے کو اس سے ریٹرن ملے۔ مگر آئی ٹی سیکٹر وہ ہے جو بغیر برک اینڈ مارٹر کے انٹلیکٹ کی بنیاد پر چلے گا۔ میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ انٹلیکٹ میں آپ سب میں اور کسی ڈیولپڈ کنٹری کے لوگوں کے اندر انٹلیکچولی تو کوئی فرق نہیں ہے، ہمارا سب کا دماغ جو ہے اتنا ہی تیز ہے۔ انفارمیشن بیس کا فرق ہو سکتا ہے کہ ان کی تعلیم کے اعتبار سے اور سراؤنڈنگز کے اعتبار سے انفارمیشن بیس تگڑا ہے، اور حکومتوں نے وہ راستے بنا دیے ہیں جن کی بنیاد پر وہ اپنی انٹلیکچوئل ایکسرسائز کر سکیں۔ ہم پاکستان میں بھی وہی ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ آپ یہ کیفیت دیکھیے کہ اس وقت آئی ٹی دنیا کے اندر جس رفتار سے تیزی پکڑ رہی ہے، شاید جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو ایوارڈ ملا ہے وہ واقف ہوں، مگر جو لوگ بہت سارے یہ بات سن رہے ہیں وہ واقف نہیں ہیں۔
آپ تصور نہیں کر سکتے. اٹس فاسٹر دین فاسٹ. اتنی تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے. اور میں ایک جگہ مثال دے رہا تھا کہ عام طور پر انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ جی لینئر سٹیپس لیے جا رہے ہیں. لینئر سٹیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 30 قدم چلے تو 30 میٹر تک آپ نے سفر کر لیا. یہ ایکسپونینشل گروتھ ہے. ایکسپونینشل گروتھ جو میتھمیٹکس جانتے ہیں, ایکسپونینشل گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ 30 ایکسپونینشل سٹیپس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دنیا کے گرد 26 چکر لگا لے. ایکسپونینشل گروتھ اس کو کہتے ہیں. آئی ٹی کے اندر ایکسپونینشل گروتھ کا امکان ہے. باقی برک اینڈ مارٹر انڈسٹریز میں ایکسپونینشل گروتھ نہیں ہے, فریکشن آف لینئر گروتھ ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک قدم سے دوسرے قدم پر آپ نے 1 سے 2 میٹر پر گئے, وہاں انڈسٹری کے اندر 10%, 15%, 20% گروتھ ہوتی ہے. آئی ٹی کے اندر ایکسپونینشل گروتھ ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کو اس بات پر شبہ ہے تو اگر ممالک کو دیکھنا چاہیں تو ممالک کے اعتبار سے میں آپ کو فگر دیتا ہوں کہ انڈونیشیا 2016 میں, اگر میری یادداشت میرا ساتھ دے رہی ہے, تو $3 ارب کی ایکسپورٹس تھیں اور 2018 میں $18 ارب کی ایکسپورٹس تھیں. تو لہٰذا کیپیبلٹی, کیپیسٹی, ملٹیپلیکیشن فیکٹر بہت ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے ہم نے الیکشن کرایا اپنی پارٹی کے اندر, اس کو کرنے میں ہمیں 1-1.5 مہینہ لگا. اس کے سیٹ اپ کے اندر ہمیں انٹلیکچولی سوچنا پڑا, بٹ اٹ واز اے ٹریمینڈس ایکسرسائز. اسی طرح سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب اتنی تیزی سے یہ گاڑی چل رہی ہے دنیا کے اندر, تو پاکستان کو اس کے اندر چڑھ جانا چاہیے. بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, اس وقت اگر کوئی نیا جہاز ہم بنانے جائیں تو اس جہاز کے OEM کے اندر اور ڈیولپمنٹ کے اندر 25-30 سال ضرور لگیں گے. امریکہ جو جہاز کٹنگ ایج بنا رہا ہے اب, اس کو 40 سال سے اس کی تیاری کر رہا تھا. جو وارشپس بنائے جاتے ہیں, ایئر کرافٹ کیریئرز, 30-40 سال کا ٹائم فریم ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ چند $1 بلین کا اس کے اوپر خرچہ, یہ ڈیولپمنٹ پر اس پر بہت خرچہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسپونینشل گروتھ کو دیکھیں. مثال کے طور پر ضرورت بن گئی کووڈ, تو زوم کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی تو وہ $1 ارب سے $100 ارب تک پہنچ گئی. یہ ہے ایکسپونینشل گروتھ. اور دنیا کا جو کیپٹل ہے وہ 2005 کے اندر مثال کے طور پر انرجی سیکٹر کے اندر تھا. پیٹرول, گیس, بڑی بڑی کمپنیاں جو تھیں ٹاپ 10 کے اندر ساری وہی تھیں. اور اب اگر ٹاپ 10 آپ دیکھیں گے تو اس میں مائکروسافٹ ہوگا مثال کے طور پر, ایپل ہوگا مثال کے طور پر, ٹینسنٹس ہوگا, یہ آپ نام لیتے جائیں, زیادہ تر 80 یا 90% وہ ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا علم بہت بڑھ گیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انسان کے دماغ کی لمیٹیشن کہاں ہے اور آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے رہے اب تک. جو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر آپ نے کیا کیا, ایک آدمی بڑا انٹیلیجنٹ ہے, اس کا ایک ہر دماغ کی آپ کو اندازاً بتا دوں, دیر آر 100 بلین نیورونز دماغ میں, 100 بلین, 100 ارب. سائنیپسز جو ہیں, جو انٹر کنیکشنز ہیں نیورونز کے, وہ 100 ٹریلین ہیں. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے سائنیپسز ہیں. مگر کیپیسٹی جو میرے دماغ کی ہے اور آپ کے دماغ کی, وہ انرجی ریٹینشن میں 1 گیگا بائٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ آپ کے ٹیلی فون میں اسٹوریج ہے. لہذا دماغ کی لمیٹیشن آ گئی. انڈسٹری میں دماغ کی لمیٹیشن کے اندر آپ ملٹیپلائی کرتے تھے. آپ نے لوگوں کو ہائر کر لیا, آپ نے اپنے دماغ کو ایکسٹینڈ کر لیا, یہ آپ کی ایکسٹینشن تھی. مگر اس وقت علم کی بہتات اتنی ہے کہ ٹیرا بائٹس کے اندر اور کوئنٹا بائٹس کے اندر دنیا کے اندر علم موجود ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو, اپنی نالج کو, کہ آپ نے سرچ کے اندر کوئی چیز ڈالی اور آپ نے اپنے علم کو وقتی طور پر ایکسٹینڈ کر لیا. مگر آپ ٹائپ کرتے ہیں اور وہاں سے لیتے ہیں, ابھی کوئی ڈائریکٹ دماغ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو سائنسدان اور دنیا کے فلسفی یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ جو چینج آئے گا, ایک تو اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین اور نیٹ ورکنگ کے اندر بڑی تبدیلی آ چکی ہیں. پاکستان کو کیچ اپ کرنا ہے. میں پھر آپ سے ذکر کروں گا کہ کیسے کیچ اپ کرنا ہے. مگر
جس انداز سے دنیا کو جس طرف جانا ہے، تو بڑے بڑے فلسفی انکلوڈنگ اسٹیفن ہاکنگز، ان سب لوگوں نے یہ پروجیکشن کیا ہے کہ یہ انسانیت جو ڈی این اے بیس الگوریتھمز میں چلتی ہے، ہم اور آپ ڈی این اے بیس کیمیکل الگوریتھمز جن کی ایولیوشن 1000 سال میں ہوتی ہے، 2000 سال میں ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیز سلیکان بیس الگوریتھمز کی ہے. کین ڈبل، کین کوانٹیفائی، ملٹیپلائی ان سیکنڈز. تو انٹیلیجنس بیس جو وہ بڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ انسان کے دماغ کا کنیکشن کرنے کے لیے سپر انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. آج نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑا اچھا مضمون ہے، اگر آپ کی نظر سے گزرے، وہ یہ ہے کہ اپنے ایکسٹینڈنگ یور کیپیبلٹیز آف دا برین. میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے نا، وہ ان چیزوں کے اندر اچانک آگے نظر آئے گا، انٹلیکٹ کی بنیاد پر، تھنکنگ کی بنیاد پر، انٹیلیجنس کی بنیاد پر، اور آپ ابھی دکھا چکے ہیں. تو لہٰذا میری یہ فیوٹائل ایکسرسائز نہیں ہے جو آپ سے بات کر رہا ہوں، بڑی کانکریٹ بات کر رہا ہوں. کووڈ-19 کے اندر دنیا میں اور آپ میں فرق کیا تھا؟ ذرا اینالائز کریں. اللہ کی برکت، ماشاء اللہ، بٹ دیٹ از اے کامن اسٹرین کہ معیشت اگر بہتر ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی برکت ہے. اگر کووڈ میں آپ کی کامیابی ہوئی، یقیناً اللہ کی برکت ہے. اب اس کے نیچے ڈرائیورز آپ دیکھیں، ڈرائیورز کون ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنی برکت آپ کو پہنچائی؟ بیٹر ڈیسیشن میکنگ بیسڈ آن ڈیٹا اینڈ بیسڈ آن ہیومن کمپیشن. یعنی یہ مت سمجھیے کہ آئی ٹی اور یہ سب بغیر ہیومن کمپیشن کے چلے گا. تو 3 چیزیں تھیں نا، بیسڈ آن ہیومن کمپیشن، پھر اللہ سے تعلق مساجد کے ذریعے. تو 4 چیزیں ہو گئیں. ہیومن کمپیشن کیسے؟ کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں انڈسٹری بند نہیں ہونے دینا چاہتا. یہ ہیومن کمپیشن ایلیمنٹ تھا. لوگ بھوکے مریں گے، لوگ بے روزگار ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک انجن آپ نے چلایا احساس کا کہ اگر بے روزگاری ہے تو بھی ہم پرائرٹی دیں گے ہیومن کمپیشن کو. یہ بیسک انگریڈینٹ پکڑا آپ نے. بیسڈ آن ڈیٹا جب پرائم منسٹر صاحب نے یہ لیڈ دے دی کہ ہم فیکٹریز اور انڈسٹریز نہیں بند کریں گے، تو دوسرا آپ کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ جی ہم نے پھر بھی اسپریڈ تو روکنا ہے. تو بجائے اس کے کہ ٹوٹل لاک ڈاؤنز انڈیا کی طرح جس کے اندر لاکھوں لوگ جناب ان کو چھوڑ دیا گیا اور 1800 میل لوگ پیدل گئے اور مرے اور بیچارے ضائع ہو گئے، تو یہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کیفیت آپ نے پیدا کی. دوسری بات ہوگی نا، بٹ دس از آل اے پروڈکٹ آف انٹلیکٹ. آپ دیکھیں ڈریون بائی کمپیشن آف ہیومینٹی، اس کے اندر انٹلیکٹ آیا. جب اس کو آپ نے پکڑا تو ڈیٹا بیس، ڈیٹا ان پٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. آپ کو آلریڈی نادرا ایگزسٹ کرتا تھا، یو کوڈ، اور پھر یہ ٹیلی فون ٹاورز ایگزسٹ کرتے تھے کہ بندہ جس کو انفیکشن ہوا وہ اس کا پتہ رہے کہ کہاں سے کہاں گیا. تو میں، اور کامیابی آپ کی، پھر علماء نے اتنی بڑی، آپ نے قربانی علماء کی طرف سے آئی، اجتہاد کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ عالم یہ کہے کہ 60 سال سے عمر کے زیادہ یا 65 سال سے عمر کے زیادہ لوگ مسجد نہیں جائیں. اٹس اے بگ چینج، پیراڈائم شفٹ ان تھنکنگ. تو جس قوم کے اندر یہ پیراڈائم شفٹس کا امکان ہے، اس قوم کو پھر اللہ ترقی کا راستہ دکھاتا ہے. تو لہٰذا جب میں آپ سے آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز کے ذریعے آپ نے کووڈ میں بہترین کامیابی حاصل کی. اینڈ لیٹ می نریٹ انادر فیکٹ. میں جب بھی دوسرے ایمبیسڈرز اپنے کریڈینشلز لے کر آتے ہیں یا ایمبیسڈرز جاتے وقت مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو میں ان کو بتاتا تھا کہ دیکھو ہم نے کووڈ کے اندر یہ محنت کی اور یہ کامیابی ہوئی. میں بتاتا تھا. پچھلی مرتبہ آج سے 10-15 دن پہلے یہاں 5 ایمبیسڈرز کی کہ وہ کریڈینشلز اپنے لے کر آئے. ایوری ایمبیسڈر، ہر ایمبیسڈر نے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کووڈ-19 میں کتنی کامیابی حاصل کی. تو آپ کا ایک ریپوٹیشن بیانڈ کرپٹ لیڈرشپ سے آگے نکل کر ایک ریپوٹیشن آپ کا اب بن رہا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ٹی بالکل اسی فیکٹر کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے آپ کو مثال دی ایئر کرافٹ کیریئرز کی، میں نے آپ کو مثال دی ایئر کرافٹس کی، مگر آپ نے سائبر وارفیئر کا بھی نام سنا ہوگا. دیٹ ڈزنٹ کاسٹ دس مچ بٹ اٹ از بینگ ڈن. مجھے اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں.
کئی سال بعد تھوڑی سی کوئی خبر نکل آتی ہے. اسرائیل نے پچھلے دنوں کہا کہ جی ہم نے اسٹک نیسٹ ورم کے ذریعے ہم نے ایران کے سینٹریفیوجز کی سپیڈ بڑھا دی. تو ایسا بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ یور سیلف. میں پاکستان کبھی بھی ایک آفینسو نیشن نہیں بنے گا، نہ بننا چاہیے. پاکستان کے آئیڈیلز کے اندر پاکستان ایک پیسفل قوم ہے، پرامن قوم ہے، چاہتا ہے کہ کشمیر کے معاملات بھی یونائٹڈ نیشنز طے کرے، اسی طرح سے فلسطین کے معاملات بھی طے کرے. مگر آپ اس وقت پوائزڈ ہیں تھرو آئی ٹی اینڈ سو مینی سیکٹرز. میں آئی ٹی کے حوالے سے تو اس وجہ سے کہ انٹرنیٹ کا ڈائریکٹ تعلق ہے، بہت سارے سیکٹرز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایک لیڈرشپ چاہیے، اس امہ کو دنیا میں، پوری دنیا کو ایک لیڈرشپ چاہیے جو مورالٹی بیسڈ لیڈرشپ ہو، جو ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ لیڈرشپ نہیں ہو کہ اگر کشمیر میں مظالم ہے تو انڈیا کی وجہ سے لوگ بات نہیں کریں گے، یا فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے تو لوگ اسرائیل لابی یا امریکن لابی اس کی وجہ سے ووٹ نہیں دیں گے، لہٰذا وہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. دنیا تھک گئی ہے اس چیز سے. ہم ایمان لائے تھے یونائٹڈ نیشنز پر 60-70 سال پہلے جب وہ تازی بنی تھی، لہٰذا ہم نے اپنا سارا معاملہ اس کی دہلیز پر چھوڑا تھا. وی آر ڈسپوائنٹڈ کہ نہیں ہوتا معاملہ، حل ہی نہیں ہوتا بیکاز ویسٹرز انٹرسٹ آر انوالوڈ. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ود براڈ بینڈ along with the ability to reach out، براڈ بینڈ 4G and 5G، اس کا آکشن بھی ابھی ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج آپ کے پاس ہے کہ انگلش اسپیکنگ کے اعتبار سے یو آر دا سیکنڈ بگیسٹ کنٹری آؤٹ سائڈ، نہیں ان دا ورلڈ، جو انگلش جانتا ہے. کیونکہ انگلینڈ ایک چھوٹا ملک ہے، پھر انڈیا میں بہت بڑا ریسورس ہے انگلش اسپیکنگ، پھر آپ ہیں. تو لہٰذا آپ کو تو کئی ایک ایڈوانٹیجز اتفاق سے مل گئے. یہ آپ کی نیت نہیں تھی، یہ تو اللہ میاں نے ساری چیزوں کو، جو کہتے ہیں نا جو ایسٹرالوجر ہوتے ہیں کہ جی سارے ستارے اب مل گئے، ایک ہی اس میں سرکل میں آ گئے. تو پاکستان کی وہ کیفیت ہے کہ پاکستان کے سارے ستارے جو مثبت انداز سے پاکستان کی قسمت بدلیں گے وہ سب اکٹھا ہو گئے. تو لہٰذا میں آپ سے سمجھتا ہوں، آپ نے منسٹر صاحب یہ بات کی کہ چپ ڈیزائن کے حوالے سے اور چپ مینوفیکچرنگ کے حوالے سے ملک کی سیکیورٹی جس طرح سے یہ اہم ہوتی جائے گی، اور یہ بڑا لمبا ٹائم نہیں ہے، یہ جنریشنز کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں 4-5-6 سال کے اندر. یہ میں مثال دوں آپ کو، یہ اتنا آسان ہے کہ یونیکارنز آپ پروڈیوس کریں. جو واٹس ایپ والا تھا جس نے بنایا اس کو، وہ یوکرین کا بندہ تھا، اس نے یوکرین میں اس کو نہیں سیٹ اپ کیا، اس نے امریکہ میں سیٹ اپ کیا، اینڈ اس نے 3 سال کے اندر اپنے واٹس ایپ کو بیچا $18 بلین میں. اس کے سیٹ اپ میں اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوا. تو میں کہتا ہوں ایسے یونیکارنز پاکستان میں بھی پروڈیوس ہو جائیں گے. صرف یہی نہیں، پاکستان کی سیکیورٹی مضبوط کریں گے. صرف یہی نہیں، یہ مت سوچئے کہ ہم سافٹ ویئر کے لوگوں کو ٹرین کریں گے وہ باہر جائیں گے. اب ہم اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہماری ورک فورس باہر جائے. ہم نے یہ نقصان اٹھا لیا 80 اور 90 کی دہائی میں. بہترین اپنے دماغ، اپنے بچے تعلیم و تربیت دے کر، بڑی امپورٹنٹ چیز تربیت کو مت بھولیے گا، تعلیم اور تربیت دے کر پاکستان کے اندر ان کے لیے جگہ نہیں تھی، ڈاکٹرز انجینئرز باہر چلے گئے. اب ہم یہ نہیں چاہتے. ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ سافٹ ویئر کے اندر اور آئی ٹی کے اندر جو ہم اپنے یوتھ کو ٹرین کریں گے وہ پاکستان میں رہ کر ایک تو باہر کا کام کر سکتے ہیں، یہ آسانی ضرور ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اپنے اتنے دروازے کھلنے چاہیے کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بوم آئے گی اور بڑی تیزی سے آئے گی. لہٰذا آپ کے ذریعے، اس محفل کے ذریعے، جو لوگ مجھے سنیں گے اس تقریر کے حوالے سے، میں کہتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ بہت برائٹ انویسٹمنٹ ہے اس وقت بریک اینڈ مارٹر کے مقابلے میں. میں پریڈکٹ کر رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کو، ہماری آئی ٹی سیکٹر نے یہ کہا ہے کہ $5 بلین تک کی 2023 تک ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میچ کر لیا ان چیزوں کو تو اٹ کین گو مچ بیانڈ اینڈ سرپرائزنگلی بیانڈ واٹ یو آر تھنکنگ. تو لہٰذا مبارکباد دیتا ہوں جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی، بلکہ میں اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ میں سے کچھ لوگوں کو دعوت بھی دوں گا اس معنی کر کے کہ میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہماری پاکستان نے اپنے آپ کو جیوگرافیکلی جیو اسٹریٹجک پوزیشن سے ہٹا کر جیو اکنامک ہب کے طور پر پاکستان نے اپنے آپ کو ری ڈیزائن کیا ہے.
حالات بدلے ہیں, افغانستان امن کی طرف جائے گا, یہ کیفیت نہیں ہوگی تو ہم جیو اکنامک ہب کے پاس طرف ہم جب جائیں گے تو آپ نے چائنا کا ذکر کیا, بڑا ضروری ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کر ہمارا چپ ڈیزائن, اینڈ وی ہیو ٹو اسٹیپ فارورڈ ٹو چپ مینوفیکچرنگ آلسو, اسمال وے بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. جیسے ہم نے اب ٹیلی فونز بڑی دیر سے شروع کیے, 1-2 ارب ڈالر ہر سال ہم ٹیلی فون پر خرچ کرتے رہے باہر سے امپورٹ کے لیے, اب ہم نے شروع کیا, اس کے اندر ہمیں جلدی جانا چاہیے. تو جیسے چائنا کے ساتھ کولیبریشن کا ہمیں سوچنا چاہیے, اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ کولیبریشن, جب ہم جیو اکنامک ہب کی بات کرتے ہیں تو میری مشورہ آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ کن کن پلیٹ فارمز پر کیسے ہم کام کریں. ہم ایڈ نہیں چاہتے, ہم گرانٹس نہیں چاہتے, ہم انوالومنٹ چاہتے ہیں آف دیز گورنمنٹس ان دا آئی ٹی سیکٹر, چاہے ایس ٹی زیز کے اندر انکریج کریں انویسٹمنٹ, امریکہ کے اندر تو پرائیویٹ سیکٹر ہے, چائنا تو خود بھی ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ انویسٹ کریں. نو ہاؤ بے انتہا ضروری ہے. جناب راجہ یاسر صاحب, وہ جو لوگوں کو, بچوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے, when I became the president, the figures were کہ 30,000 بچے اگر آئی ٹی سیکٹر میں پروڈیوس ہوتے ہیں تو 25,000 کو نوکری نہیں ملتی. کیوں؟ مارکیٹ ریلیٹڈ ٹریننگ نہیں ہے. یہ سب بیٹھے ہیں, یہ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں کا گریجویٹ کو ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, تب یہ ان کو یوز کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ گریجویٹ کرنے کے ساتھ ساتھ he should be well trained. تو لہٰذا ایک پریسیڈنسی کا ایک انیشیٹو تھا ٹریننگ آف دا ٹرینرز, جو سلیکان ویلی کی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر لانچ ہو گیا. اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو آئی ٹی پروگرامز یونیورسٹیز کے اندر ہیں تو پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسرز کو ٹرین کریں, اب بوٹ کیمپ 3 مہینے کا, تاکہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کر لیں فار آئی ٹی سیکٹر. لوگوں کی رال ٹپکتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی یہ ہے. جب میں پرائم منسٹر جاپان سے ملا, جب گیا تھا ابھی انتھرونمنٹ پر, تو انہوں نے کہا جی اگر 1 لاکھ لوگ آپ کے پاس ہیں آپ مجھے دے دیجئے, 1 لاکھ ہمیں ایز آف ٹوڈے چاہیے. جرمنی کی یہی ڈیمانڈ ہے, امریکہ سے آپ بات کریں ان کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اس پاپولیشن, اس یوتھفل پاپولیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس کو ایجوکیٹ نہیں کیا, مگر یہ معاملہ ایجوکیشن کا 4-5 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. کیوں؟ میں بچپن سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میٹرک میں ہے, جو 4-5 سال کے اندر اس کو ایک اچھا لانچ پیڈ مل جائے گا. جو آلریڈی انٹرمیڈیٹ میں اس کو 2 سال کے اندر, جو آلریڈی آئی ٹی پروگرامز کے اندر ہیں ان کو 6 مہینے کے اندر یہ لانچ پیڈ مل جاتا ہے. تو وی آر ناٹ ٹاکنگ ود جنریشن, وی آر ٹاکنگ ان شارٹ ٹرم, وی آر ٹاکنگ کپل آف ایئرس, 5 ایئرس, 10 ایئرس, اس سے زیادہ کی ٹائم فریم نہیں ہے. اور میں بڑا پر امید ہوں اس پاکستان سے کہ اتنا اچھا وقت اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اتنا اچھا وقت اس کی طرف آ رہا ہے کہ within no time Pakistan would be one of the strongest countries, intellectually very mature countries in the world. بہت شکریہ.